راہگیروں کے حقوق یہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے اور حقوق کو بیان کیا، اس کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، بارش کے موسم میں ان چیزوں کا خیال رکھنا، اپنی گاڑی کو اس قابل رکھنا کہ کچرے کیچڑ وغیرہ کی جگہ میں جب ہماری گاڑی چلے تو پیچھے والے کو تکلیف کا باعث نہ ہو، پیچھے والے اس سے نقصان نہ لیں۔ یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ہم ان چیزوں میں غفلت کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول کے نظر میں ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی اگر رب پکڑ چاہے، چھوٹی نیکی میں اسے اجر دے دے، چھوٹے گناہ میں اللہ اگر چاہے تو پکڑ دے دے۔ کس طرح ہے؟ چنانچہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب تنبیہ المخترین میں، انتہائی عمدہ کتاب ہے، صوفیاء کرام اور ہمارے مشائخ کے اخلاق پر مبنی یہ کتاب ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وہب بن منبہ، یہ تابعین میں سے ہیں اور بہت ہی پرانے بزرگ گزرے، یہ روایت کرتے فرماتے ہیں یقول تاب شاب من بنی اسرائیل عن جمیع المعاصی، ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل کا، تو بڑا گناہگار تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے توبہ کر لی، کوئی بات اس کے دل میں لگی، اس نے توبہ کر لی اور اللہ کی فرما برداری کی طرف آ گیا۔ ثم صار يتعبد فعبد اللہ 70 سنہ، پھر وہ اللہ کی بندگی کرنے لگا، یہاں تک کہ 70 سال تک وہ اللہ کی عبادت اس حال میں کرتا رہا، لا یفطر ولا ینام، نہ وہ دن میں کھاتا نہ وہ رات میں سوتا، دن میں روزے سے رہتا، رات بھر قیام کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، بندگی کرتا، اور اپنے گناہ کو یاد کر کے اس نے اپنے آپ کو یہ سزا دی ولا یستظل بظل، کہ وہ کبھی بھی سائے میں نہیں رہے گا، وہ اپنے آپ کو دھوپ میں رکھتا، اپنے آپ کو سزا دیتا، فقط اس لیے کہ تم نے اتنے عرصے رب کی نافرمانی کی ہے۔ ولا یأکل سمینا، اور اس نے زندگی میں کبھی پھر گوشت نہیں کھایا، جب سے اس نے توبہ کر لی عمدہ غذا نہیں لی، گوشت نہیں کھایا۔ فلما ماتا، جب وہ مر گیا، رآہ بعض اخوانی فی المنام، اس کے بعض لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، فقال لہ، اور پوچھا اس سے ما فعل اللہ بک، ماذا فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال، اس نے کہا حاسبنی ثم غفر لی کل ذنب، اللہ نے میرا حساب لیا اور حساب لینے کے بعد توبہ کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور فرمایا الا عودا خللت به اسنانی بغیر اذن صاحبہ، سکے والے کی اجازت کے بغیر ایک تیلی لے لی تھی اور اس سے میں نے خلال کر لی تھی، اس خلال کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، اور کہا کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، ایک تیلی ہی ہے، ایک تنکا ہی ہے، لیکن تم نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تم نے دیا اور تم نے خلال کیے، لہذا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اب تم جنت میں جانے سے روک دیے جاؤ گے، کب تک؟ جب تک وہ بندہ یہاں نہ آ جائے اور تمہارے اور اس کے درمیان میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا مجھے جنت سے روک دیا گیا فقط اس تیلی کی وجہ سے، اس تنکے کی وجہ سے، فانا محبوس عن الجنہ بسببہ الی وقت ھذا، تو اس وقت سے لے کے اب تک میں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ تو ایک تیلی کی کیا حیثیت ہے، ایک تنکے کی کیا حیثیت ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اگر رب پکڑنے میں آئے تو اس طرح سے اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں راستہ چلتے ہوئے جب ایک تیلی سے رب ذوالجلال کس قدر پکڑ فرماتا ہے، حالانکہ یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح بارش کے زمانے میں جب ہم اپنی گاڑیوں کو صحیح طور پر رکھتے نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری گاڑی جب چلتی ہے پیچھے والے کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کیچڑ لگ جاتے ہیں، گندے پانی سے اس کا جسم آلودہ ہو جاتا ہے، تو جو رب ایک تیلی کی وجہ سے پکڑ کر سکتا ہے تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک اس کی بھی پکڑ ہوگی۔